نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب طالبات؟ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت پہ رکھے اور ہم سب سے اپنے دین کا بہترین کام لے لے، آمین۔ طالبات، الحمدللہ ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ پڑھ رہے تھے کھانوں کے مسائل۔ باب کا نمبر ہے 14، حدیث کا نمبر ہے 1808۔ باب ما جاء فی رخصتی فی اکل السوم مطبوخا، پکا ہوا لہسن کھانے کی رخصت کے بیان میں۔ عن علی انہ قال، روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، نوہیا، منع کیا ہمیں، ان اکل السوم الا مطبوخا، ہمیں لہسن کھانے سے الا مگر مطبوخا پکا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچا لہسن کھانے سے منع کیا اور پکا ہوا لہسن کھانے کی رخصت دی۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند علامہ البانی رحمہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، جبکہ بعض محققین نے اس کو ابی اسحاق کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے۔ اور مروی ہوا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ کہا انہوں نے منع ہے کھانا لہسن کا مگر پکا ہوا۔ قول انہی کا یعنی معکوفاً روایت کی ہم سے حناد نے، انہوں نے وکی سے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے شریک بن حنبل سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ مکروہ کہا انہوں نے کھانا لہسن کا مگر یہ کہ پکا ہوا ہو۔ اس حدیث کی اسناد کچھ قوی نہیں ہے اور مروی ہوئی شریک بن حنبل سے، انہوں نے روایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، لا یصلح اکل السوم، نہیں درست لہسن کھانا الا مگر مطبوخاً پکا ہوا، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ لہسن کو پکائے بغیر کھانا درست نہیں۔ عن ام ایوب اخبرتہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا سے، خبر دی ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازلہ اترے، علیہم ان کے مکان پر یا ان کے گھر آئے، یعنی جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تب۔ فتقلفوا، پھر تیار کیا لوگوں نے، لہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، طعامن کھانا، فیہ من بعض ہذہ البقول، اور اس میں بعض ہر سبز چیزیں بھی تھی، مثلا گندنا وغیرہ۔ فکارہ اقلہ، پس ناپسند کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا۔ فقال لاصحابہ، اور فرمایا اپنے صحابہ کے لیے، کلوہ، آپ لوگ کھا لو، فانی، پس بے شک، لست، نہیں ہوں میں، کا احدکم، تم میں سے کسی ایک کے جیسا، انی، بے شک میں، اخاف، ڈرتا ہوں، ان اوذی صاحبی، یہ کہ میں اپنے صاحب یا اپنے رفیق کو تکلیف پہنچاؤں، میں ڈرتا ہوں کہ اپنے رفیق کو تکلیف پہنچاؤں، یعنی فرشتے کو۔ روایت ہے سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا سے، خبر دی ہے انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان کے گھر آئے، پھر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا اور اس میں بعض چیزیں سرسبز تھی جیسے کہ گندنا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا اس کو کھانا اور فرمایا، یعنی اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ کھا لو، اس لیے کہ میں تمہارے کسی کے برابر نہیں ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ میں تکلیف دوں اپنے رفیق کو، یعنی اپنے فرشتے کو۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، غریب ہے، اور ام ایوب بیوی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ روایت کی ہم سے محمد بن حمید نے، انہوں نے یزید بن حباب سے، انہوں نے ابو خلدہ سے، انہوں نے ابو العالیہ سے،
کہا ابو العالیہ نے الصوم من طیبات الرزق، یعنی لہسن بھی ایک پاکیزہ رزق ہے، یعنی حلال ہے۔ اور ابو خلدہ کا نام خالد بن دینار ہے اور وہ سکہ ہیں نزدیک اہل حدیث کے، اور ملاقات کی انہوں نے انس بن مالک سے اور سنی ہے ان سے حدیثیں۔ اور ابو عالیہ کا نام رفیع ہے اور وہ ریاحی ہے۔ کہا عبد الرحمن بن مہدی نے وہ ابو خلدہ جو ہیں وہ نیک مسلمان تھے۔ حدثنا محمد بن حمید حدثنا زید بن الحبابی عن ابی خلدہ عن ابی العالیہ قال الصوم من طیبات الرزق، بیان کیا ہم سے محمد بن حمید نے، انہوں نے یزید بن حباب سے، انہوں نے ابی خلدہ سے، انہوں نے ابو عالیہ سے۔ کہا ابو عالیہ نے لسن بھی ایک پاکیزہ رزق ہے۔ و ابو خلدہ اسمہ خالد بن دینار، اور جو ابو خلدہ ہیں ان کا نام خالد بن دینار ہے۔ وہو ثقات عند اہل الحدیث، اور وہ اہل حدیث کے نزدیک ثقہ ہیں۔ وقد ادرک انس بن مالک و سمع منہ، اور انہوں نے حضرت انس بن مالک سے ملاقات کی اور ان سے حدیثیں سنی۔ و ابو العالیہ اسمہ رفیع وہو الریاحی قال، اور جو ابو عالیہ ہیں ان کا نام رفیع ہے اور وہ ریاحی ہیں۔ عبد الرحمن بن مہدی کان ابو خلدہ خیارا مسلما، اور کہا عبد الرحمن بن مہدی نے ابو خلدہ نیک مسلمان تھے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند مقطوع ہے، اپنے مرسل ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے، اس میں محمد بن حمید ضعیف ہے۔ باب ما جاء فی تخمیر الاناء و اطفاء السراج والنار عند المنام، سوتے وقت برتنوں کو ڈھانپنے اور چراغ اور آگ کو بجھانے کے بیان میں۔ باب کا نمبر ہے 15۔ عن جابر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اغلق الباب، دروازوں کو بند کر دو، وَأَوْكِ السِّقَاءَ، اور مشک کا منہ بند کر دو یا باندھ دو، وَأُكْفِئُ الْإِنَاءَ، اور برتنوں کو ڈھانپ دو، او خمیر الاناء، یعنی راوی کو شک ہے کہ آپ نے وَأَكْفِئُ کا لفظ استعمال کیا یا خمیرو کا، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ برتنوں کو ڈھانپ دو۔ وَأَطْفِئُ الْمِصْبَاحَ، اور چراغ بجھا دو۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ، پس بے شک شیطان، لا یفتح، نہیں کھول سکتا، غلوقاً بند دروازے، ولا یحل وکاءً ولا یکشف آنیۃً، یعنی شیطان جو ہے وہ بند دروازہ نہیں کھولتا اور نہ ہی وہ کھول سکتا ہے کسی برتن کو۔ اور جو چراغ بجھانا ہے وہ اس لیے ہے فَإِنَّ الْفُوِّسَقَةَ، کہ ایک فاسق چوہا، تُدْرِمُ عَلَى النَّاسِ، جلا دیتا ہے لوگوں پر، بیتہم، ان کا گھر۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازوں کو بند کر دیا کرو، اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ لیا کرو، اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو یا ان کو اوندا کر دیا کرو۔ وَأَكْفِئُ الْإِنَاءَ، یا برتنوں کو اوندا کر دیا کرو، اور خمیر الاناء، یا برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ یعنی راوی کو اس بات میں شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَكْفِئُ کا لفظ استعمال کیا ہے یا خمیرو کا، اور یہ بھی فرمایا کہ اپنے چراغ بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان جو ہے وہ بند دروازے نہیں کھول سکتا اور نہ ہی وہ کسی بند برتن کو کھول سکتا ہے۔ اور چراغ اس لیے بجھانا چاہیے کہ مکہ میں ایک گھر تھا، ایک اور حدیث ہے، مکہ میں ایک گھر تھا، ایسے ہی انہوں نے رات کو چراغ جلتا چھوڑ دیا اور ایک چوہیا نے پردہ یا کوئی کپڑا وغیرہ پکڑ کے اس کے اوپر لگایا اور وہ گھر جل گیا۔ اس لیے چراغ بجھانا ہے کہ ایک چھوٹا فاسق یعنی چوہا جلا دیتا ہے گھر لوگوں کے، یعنی کسی نقصان کے اندیشے کے پیش نظر، مثال کے طور پہ آپ لوگ چراغ جلتا ہوا چھوڑ دیتے ہو، کہیں کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے، کوئی ہوا کا جھونکا اندر آ جائے، کوئی چوہا وغیرہ بھی شریر جانور ہوتے ہیں، کوئی چیز اٹھا کے اس چراغ کے اوپر ڈال دے تو اس سے آگ لگ سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے رات کو سوتے وقت اپنے یہ چولہے، روشنیاں، چراغ وغیرہ جتنے بھی ہیں ان کو بند کر کے سویا کریں، اور اپنے دروازوں کو بھی بند کر کے سویا کریں، برتنوں کو ڈھانپ کر سویا کریں۔ چراغ بجھانا اس لیے ہے
کہ ایک چھوٹا فاسق یعنی چوہا جلا دیتا ہے گھر لوگوں کے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یعنی امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور مروی ہے کئی سندوں سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے۔ عن سالم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے سالم سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تترکوا النار فی بیوتکم حین تنامون، یعنی مت چھوڑو آگ کو جلتے ہوئے اپنے گھروں میں جس وقت تم تنامون سونے لگو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ بجھا دیا کرو، ان سے جلتی ہوئی چھوڑ کر مت سویا کریں۔ بابو ما جاء فی کراہیت القران بین التمرتین، دو کھجوروں کو ملا کر کھانے کی کراہت کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 16۔ عن ابن عمر قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے، کہا منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یقرنا بین التمرتین، کہ دو کھجوروں کو ملا کر کھانا کھایا جائے، حتی یستاذن صاحبہ، یہاں تک کہ اپنے ساتھی یا اپنے صاحب سے اجازت لے لیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کھجور ملا کر کھانا کھانے سے منع کیا یہاں تک کہ اپنے ساتھی سے اجازت لے لیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح ہے۔ آپ لوگ ایجوکیٹڈ ہو، آپ نے ایک کہانی پڑھی ہوئی ہوگی لیمو نچوڑ، یہ حدیث بھی کچھ اسی طرح کی ہے، یعنی اس حدیث کا مفہوم بھی کچھ ایسا ہی ہے جس طرح کے اس لیمو نچوڑ والی کہانی کا ہے۔ اس باب میں حضرت سعد مولا ابی بکر سے بھی روایت ہے، کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اس حدیث میں تعلیم ادب ہے کہ کھانے میں اپنے رفیقوں سے زیادہ کھانے کا قصد نہ کرے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی بات نہیں چھوڑی جو اپنی امت کو نہ بتائی ہو یا جس کی تعلیم اپنی امت کو نہ دی ہو۔ واللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے کو قیامت تک کسی معلم کی حاجت نہیں ہے۔ جزاک اللہ عنا خیر الجزا، اللہم ارزقنا اتباعہ، آمین۔ بابو ما جاء فی استحباب التمری، کھجور کی فضیلت کے بیان میں، بابو ما جاء فی استحباب التمری، باب کا نمبر ہے 17۔ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیتن، وہ گھر، لا تمرن، جس میں کھجور نہ ہو، جیاعن اہلہ، ایسی ہے کہ جیسے اس کے گھر والے بھوکے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں اس کے گھر والے بھوکے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، اور اس باب میں حضرت سلمہ اور حضرت ابو رافع کی بیوی سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اس سند سے نہیں جانتے ہم اسے باروایت ہشام بن عروہ مگر اسی سند سے۔ بابو ما جاء فی الحمد علی الطعام اذا فرغ منہ، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 18۔ عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یردا، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، عن العبد، بندے سے، ان یاکل الاکلتا، کہ کھائے کوئی کھانا یا کھائے ایک لقمہ، او یشربا الشربتا، یا پیے ایک گھونٹ پانی کا، فیحمدہ، پس وہ اس کی تعریف کرے، علیہا، اس پر، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہوتا ہے جو ایک لقمہ بھی کھائے اور ایک گھونٹ پانی کا بھی پیے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، یعنی الحمدللہ کہے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت عقبہ بن عامر اور حضرت ابو سعید اور حضرت عائشہ اور حضرت ابو ایوب اور حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے، یہ حدیث حسن ہے،
اور روایت کی یہ کئی لوگوں نے ذکریہ بن ابی زائدہ سے مانند اس کے، اور ہم نہیں جانتے مگر ابن ابی زائدہ کی روایت سے۔ بابو ما جاء فی الاکل مع المجزوم، کوڑی کے ساتھ کھانا کھانے کے بیان میں، باب کا نمبر ہے 19۔ عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخذہ پکڑا بیادی مجزوم، ایک مجزوم یا کوڑی کے ہاتھ کو، فَأَدْخَلَهُ مَعَهُ فِي الْقَصْعَةِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو اپنے کھانے کے پیالے میں داخل کیا، ثم پھر قال فرمایا، قل کھا بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، سقاتن پیالے سے، باللہ ساتھ اللہ کے، سقاتن باللہ وتوکلن علیہ، یعنی فرمایا کہ اللہ کے نام کے ساتھ کھا، یعنی اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی کا ہاتھ پکڑ کر پیالے میں داخل کیا، یعنی اپنے ساتھ، اور پھر فرمایا کھاؤ اللہ کا نام لے کر، یعنی اللہ پر بھروسہ اور توکل کر کے۔ یہ جو حدیث ہے اس کی سند ضعیف ہے، اس میں مفضل بن فضالہ راوی ضعیف ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث غریب ہے، نہیں جانتے ہم اس کو مگر روایت یونس بن محمد کے، وہ روایت کرتے ہیں مفضل بن فضالہ سے، اور مفضل بن فضالہ یہ شیخ بصری ہیں، اور مفضل بن فضالہ مصری دوسرے شخص ہیں، ان سے اوثق اور مشہور زیادہ، اور روایت کی شعبہ نے یہ حدیث حبیب بن شہید سے، انہوں نے ابن بریدہ سے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑا مجزوم کا، اور حدیث شعبہ کی میرے نزدیک اشبہ اور اصح ہے۔ مجزوم کے باب میں کئی روایات وارد ہوئی ہیں اور بادی النظر میں اختلاف معلوم ہوتا ہے، مگر محققین نے اس میں کئی طرح پر تطبیق دی ہے، اس کا خلاصہ ہم اس مقام پر ذکر کرتے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ وفد ثقیف میں ایک مرد مجزوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم نے تجھ سے بیعت لی، تو لوٹ جا، اور اپنے پاس نہ بلایا۔ اور بخاری نے تعلیقاً روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرّ من المجزوم کما یفر من الاسد، یعنی بھاگ تو مجزوم سے جیسے بھاگتا ہے آدمی شیر سے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدیم النظر الی المجزومین، یعنی بہت نظر نہ کرو طرف مجزومین کی، یعنی جو مجزوم ہیں ان کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر غور سے ان کو نہ دیکھو۔ اور صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی مریض اونٹوں والا اپنا اونٹ جو ہے وہ کسی تندرست اونٹوں والے کے پاس نہ لے کر آئے، یا تندرست اونٹوں والے کے گھر میں نہ اترے۔ اور اسی طرح مذکور ہے، یعنی کلام کار مجزوم سے اور درمیان تیرے، یعنی کلام المجزوبی و بینک و بینہ قادر رمح اور رمحینی، یعنی کلام کار مجزوم سے اور درمیان تیرے اور اس کے ایک یا دو نیزے کا فرق ہو۔ اور اس مرض کو طبیبانہ اصطلاح میں داء الاسد کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ مرض اکثر شیر کو ہوا کرتا ہے، یا مریض اس کا شیر کی طرح ہاتھوں کو بچھا کر بیٹھتا ہے، اور یہ مرض جو ہے طبیبوں کے نزدیک ایک متعدی بیماری ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باسبب کمال شفقت کے اپنی امت پر با اسباب وصول عیب سے منع فرمایا، اور صد باب فساد کے ارادہ سے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ ابدان ان کے علل اور امراض سے محفوظ رہیں، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب الابدان ہے، جیسے طبیب الارواح ہے۔ اور کبھی رائحہ علیل کا صحیح کو پہنچتا ہے، یعنی اچھوتی بیماری کچھ ہوتی ہے جن کو بولتے ہیں، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ ایک سے دوسرے کو، یعنی بیمار سے صحیح کو لگ جاتی ہے اور اس کو بھی بیمار کر دیتی ہے، چنانچہ جو اکثر امراض میں اس کا معائنہ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ حدیث باب میں، اور ان روایات میں کسی طرح کا بھی تعارض نہیں، بحمدللہ۔ اور حدیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی تعارض نہیں ہوتا، اور معاذ اللہ کلام صادق اور مصدوق میں تعارض کیوں کر واقع ہوگا، یہ اللہ کے نبی کی بات ہے جس کی زبان فیض سے ترجمان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جس کی شان ہے پھر جہاں تعارض معلوم ہو تین حال سے خالی نہیں، یا یہ کہ احدث الحدیثین کلام نبی نہیں، اور سستی کی اس میں بعض روات نے، اور ایسا ہوتا ہے کہ کبھی راوی سکہ سے بھی غلطی واقع ہو جاتی ہے، یا ایک ناسخ ہے دوسری منسوخ، اگر وہ قابل نسخ ہے یا تعارض فہم سما میں ہوتا ہے تو فی الواقع تعارض نہیں۔ ادوا دو قسم کی ہے، ایک ادوا جزام کا کہ طویل مجالست اور کثرت اختلاط سے تاثیر کرتا ہے، اور سل اور دک بھی اسی کی مانند ہے، اور جرب رطب جو اونٹوں میں واقع ہوتی ہے وہ بھی اسی جنس سے ہوتی ہے اور اسی معنی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض اونٹوں والا تندرست اونٹوں والے کے پاس نہ اترے، اور دوسرا طاعون کے ایک شہر میں واقع ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کہیں ہو تو وہاں سے مت نکلو، اور جب کسی شہر میں سنو تو وہاں مت جاؤ، اس لیے کہ تم خیال کرو گے کہ فرار تقدیر الہی سے نجات دیتا ہے، یعنی وہاں سے بھاگ جانا اللہ کی تقدیر سے نجات دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اور نہ جاؤ طاعون کے شہر میں، یعنی اقامت تمہاری جہاں طاعون نہیں ہے تمہارے اطمینان دلی اور خاطر جمعی کا سبب ہے۔ یعنی آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب تمہارے شہر میں طاعون پھیل جائے تو اپنے شہر کو مت چھوڑ کر جاؤ، اور اگر آپ کو پتا چلے کہ کسی فلاں شہر یا جگہ میں طاعون کی بیماری پھیلی ہے تو اس شہر میں مت جاؤ، اپنے ہی گھر میں رہو، اور یہی آپ لوگوں کے اطمینان کا باعث ہے۔ پس یہ وہ ادوا ہے کہ جس کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ادوا ولا طیرا، اور بعض نے کہا کہ امر اجتناب مجزوم کا استبابن ہے اور کھانا اس کے ساتھ بیان جواز کے لیے، اور دوسرا قول ہے اس کی تطبیق میں، اور بعض نے کہا یہ دونوں حکم با اعتبار بعض افراد کے ہیں کہ بعض لوگ قوی الامان اور بعض قوی التوکل ہوتے ہیں اور ان کے لیے ان کے ساتھ کھانے کی اجازت دی، اور بعض لوگ ہوتے ہیں ضعیف الایمان اور ضعیف التوکل، ان کو اجتناب کا حکم فرمایا کہ بے فائدہ خلجان میں نہ پڑیں، اور پھر اللہ بندے کو اس کے گمان کے مطابق ہی ملتا ہے۔ اور یہ تیسرا قول ہے، اور ابن قیم رحمہ اللہ نے اسی تطبیق کو بہت پسند فرمایا، اور بعض نے فرمایا تاثیر جزام کی کثرت مخالطت اور دفور مجالست پر موقوف ہے، اور یہ جو حدیث ہے نہیں اسی پر محمول ہے، اور ایک دو بار اس کے ساتھ کھانا پینا مضر نہیں، یعنی کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھنا اور اس کے ساتھ کھانا پینا اس سے خدشہ ہے، کبھی کبھار نہیں کہ ایک آدھ بار، جیسا کہ روایت باب میں واقعہ ہوا ہے، اور یہ چوتھا قول ہے۔ اور بعض نے کہا ہر مجزوم کا مرض متعدی نہیں، شاید جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہو اس کی ابتدائی مرض ہوگی، اور جس سے منع فرمایا اس سے قدیم المرض لوگ مراد ہیں کہ تعدی ان کے مرض کی یقینی ہو، اور یہ پانچواں قول ہے۔ اور بعض نے کہا کہ اہل جاہلیت کے اعتقاد میں تھا کہ مریض خود بخود متعدی ہوتے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے تعدی کو مضاف کریں قادر متعلق کی طرف، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل کیا اس ادوا کو اور کھا لیا مجزوم کے ساتھ، تاکہ یقین ہو جائے کہ مؤثر وہی اللہ ہے لا غیرہ، اور نہیں کی اس کے قریب سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب مفضیہ سے ہیں کہ افضا اس با امر الہی ہوتا ہے، اور ترتیب مسببات کی انہی اسباب پر موقوف ہے، مگر اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ چاہے تاثیر اس کی سلب کرے اور چاہے باقی رکھے، اور یہ چھٹا قول ہے۔ اور بعض نے کہا یہ روایت ناسخ و منسوخ ہیں، پھر اگر تاریخ سے تقدیم احدہما کا اعلی غیرہا معلوم ہو جائے تو ہم قائل ہوں گے 7 نسخ کے، ورنہ توقف کریں گے ہم اس میں۔ اور بعض نے کہا کہ ان روایات میں بعض غیر محفوظ ہیں، اور کلام کیا حدیث لا ادوا میں، اور کہا انہوں نے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے روایت کرتے تھے پھر رجوع کیا اس کی روایت سے۔ ابو سلمہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھول گئے یا احدث الحدیثین منسوخ ہو گئی، اور حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی جو باب میں مذکور ہے پس وہ ثابت نہیں ہے، نہ صحیح غائط ہے ما فی الباب، یہ ہے کہ ترمذی نے اس کو غریب کہا ہے، نہ حسن نہ صحیح۔ اور شعبہ نے کہا کہ بچو ان غرائب سے، اور کہا ترمذی نے کہ مروی ہوا یہ فعل حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، اور وہ اثبت ہیں، سو یہ حال ہے۔
ان دو حدیثوں کا جو معارض ہوئی احادیث نہیں کے، ایک سے تو رجوع کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور دوسری ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پس حدیث نہیں اختلاط کے ساتھ مجزوم کی اولا بالاتباع، اور یہ 8واں قول ہے۔ ھذا خلاصۃ ما فی زاد المعاد لابن القیم، اور یہ جو ہے یہ خلاصہ ہے اس کا جو زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ سے مذکور ہے۔ باب ما جاء ان المؤمن یأکل فی ماء واحد والکافر یأکل فی سبعۃ امعاء، اس بیان میں کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 20۔ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الکافر کافر یاکل کھاتا ہے فی سبعۃ امعاء 7 آنتوں میں، والمؤمن اور مومن یاکل کھاتا ہے فی مئ واحد ایک آنت میں، یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کھانا کھاتا ہے 7 آنتوں میں اور مومن کھاتا ہے ایک آنت میں۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید اور حضرت ابو نضرہ اور حضرت ابو موسیٰ اور حضرت جوہجہ انصاری اور حضرت میمونہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی روایت ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ضعف ضیف کافر، ایک کافر مہمان آیا، فامر لہ، پس حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، بشاتن ایک بکری کا، فہلبت، پس اس کا دودھ دھویا گیا، فشاربا، اس نے سارا پی لیا، ثم اخرى، پھر دوسری کا دودھ دھویا گیا، فہلبت، پس اس نے اس کا بھی پی لیا، ثم اخرى، پھر ایک اور بکری کا دودھ دھویا گیا، فشاربہ، اس نے اس کا بھی پی لیا، حتی شارب الحلابہ، یہاں تک کہ اس نے پی لیا دودھ، سب عشیاتن 7 بکریوں کا، ثم پھر اصبح من الغدی، اس نے اگلے دن صبح کی، فاسلم، اور اس نے اسلام قبول کر لیا، یعنی وہ اسلام لے آیا، فامر لہ، پس اس کے لیے حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بشأتن فحلبت، ایک بکری کا دودھ دھونے کا، فشرب حلابہ، پس اس نے اس کا دودھ پی لیا، ثم پھر امر لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، لہو بھی اخرى، کہ اس کے لیے ایک اور بکری کا دودھ نکالا جائے، فلم یستتمھا، پس اس نے اسے نہ پورا کیا، یعنی وہ اس کو پورا نہ پی سکا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یشرب، کہ مومن پیتا ہے، فی مئ واحد ایک ہی آنت سے، والکافر، اور جو کافر ہے، یشرب فی سبعۃ امعاء، اور جو کافر ہے وہ 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آیا اور وہ کافر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کے لیے ایک بکری کا دودھ نکالا جائے، وہ اس نے پی لیا، پھر دوسری بکری دوہی گئی تو اس کا دودھ بھی پی لیا، پھر تیسری کا، پھر چوتھی کا، اسی طرح اس آدمی نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، پھر دوسرے دن اسلام لایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم کیا اس کے لیے بکری کا دودھ نکالنے کا، تو بکری کا دودھ نکالا گیا، اس نے پی لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری کا حکم دیا تو وہ اس کو پورا ہی نہ کر سکا، یعنی وہ دودھ جو ہے سارا نہ پی سکا، تو پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے وہ ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، جبکہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے، اس حدیث میں کئی وجوہات کا احتمال ہے، یہ کہ فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی شخص کی خاص نسبت تھا، یعنی اسی کے لیے خاص تھا جس کا قصہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ مومن بسم اللہ کہتا ہے اور شیطان اس کا شریک نہیں ہوتا کھانے پینے میں، باخلاف کافر کے، یعنی مسلمان بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھانے میں برکت دیتا ہے، شیطان اس کے ساتھ نہیں کھاتا پیتا، اور جو کافر ہے وہ بسم اللہ پڑھے بنا ہی کھانا کھاتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ تو اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو ہم کھانا کھاتے ہیں یا پانی پیتے ہیں تو شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا، اس میں شامل نہیں ہوتا شیطان، مطلب کھانے پینے میں،
اور اگر بنا بسم اللہ پڑھے کھانا پینا شروع کر دیں تو اس کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ مومن قدر کفایت پر قناعت کرتا ہے اور کافر جو ہے وہ حرص اور شر پر، تو اس لیے وہ تھوڑی چیز پر قناعت نہیں کرتا، اور جو مومن ہے وہ تھوڑی چیز پر قناعت کر لیتا ہے۔ چوتھی بات یہ کہ یہ ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مومنین اور بعض کفار کے لیے ہے، نہ ہر ایک کے لیے۔ نمبر 5 یہ کہ مراد 7 آنتوں سے 7 خصلتیں ہیں، یعنی حرص، شر، طول عمل، طمع، سو طبع، حسد، سمن، کہ کافر کو طعام و شراب سے یہ 7 مقصود ہیں، باخلاف مومن کے کہ اس کو تو فقط ایک دفعہ حاجت مطلوب ہے۔ نمبر 6 کہ کامل مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی خواہشات یعنی اپنی شہوات سے نہیں بلکہ اپنی ضرورت کے تحت کام کرتا ہے، یعنی کھانا پینا بھی اس کا اپنی ضرورت کے تحت ہوتا ہے، کسی غیر ضروری شہوات کی نظر سے نہیں۔ 7ویں بات یہ کہ بعض مومن ایک آنت میں کھاتے ہیں اور اکثر کفار 7 آنتوں میں، یعنی یہ حکم بعض کے لیے کہا گیا ہے، سب مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ مومن اور کافر سے اور اصل مقصد حدیث کا یہ ہے کہ مومن کو دنیا میں زہد اور بے رغبتی اس کی لذتوں سے ہے، اور کافر کو ان میں مشغول اور انہی میں ڈوبنے میں ہے، یعنی انہی چیزوں میں غرق ہونے میں ہے۔ بابو ما جاء فی طعام الواحد یکفی الاثنین، اس بیان میں کہ ایک شخص کا کھانا 2 کے لیے کافی ہوتا ہے۔ باب کا نمبر ہے 21۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، طعام الاثنین کافی الثلاثتی، کھانا 2 شخصوں کا کافی ہے 3 کو، و طعام الثلاثتی کافی الاربعہ، اور کھانا 3 لوگوں کا کافی ہے 4 لوگوں کو۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے۔ اس باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت ہے۔ کہا ابو عیسیٰ رحمہ اللہ نے یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور روایت کی جابر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا 1 کا کافی ہے 2 کو اور 4 کا 8 کو، اور روایت کی ہم سے محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے آمش سے، انہوں نے ابو سفیان سے، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج کا سبق کمپلیٹ ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے آج کے سبق کو لے کے کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔